سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو پہلا ایپیسوڈ تھا دنیا محبت کا، وہ میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ دنیا عطا کی تھی، اور جو ہم آج گناہوں میں مبتلا ہیں اور ہماری شکلیں چینج نہیں ہو رہی اور ہم پر عذاب نہیں آ رہے، وہ کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ لیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ میری امت پہ عذاب نہ آئے۔ تو خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماں باپ کی محبت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں باپ کی جو محبت ہوتی ہے وہ ایک عظیم محبت ہوتی ہے۔ بہت ہی آپ جو سمجھ لیں کہ مخلص رشتہ بچ گیا ہے اس دنیا میں، وہ صرف ماں باپ کا ہی رشتہ ہے۔ ماں باپ کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے، کبھی بھی برا نہیں چاہتے۔ آپ کو میں مثال دوں گا یہاں پہ، ایک مثال لے لیجئے کہ کبھی آپ کو اگر دکھ ہوا، کبھی آپ پر کوئی مصیبت آئی، تو سب سے پہلے جو فیل ہوگی وہ ماں باپ کو ہی ہوگی۔ ماں باپ کو ہی پتہ چلے گا کہ ہماری اولاد دکھ میں ہے یا کسی پریشانی میں ہے، اسپیشلی ماں کو۔ آپ سمجھ لیں کہ ماں جو ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ اٹیچ ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی گود سے پیدا کیا ہوتا ہے، اس نے اپنی 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا ہوتا ہے اپنے بچے کو، تو وہ ہمیشہ اپنی اولاد کو کبھی بھی کسی برے حال میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ کوئی بھی ماں باپ اپنے اولاد کو دکھ میں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو اولاد ہے وہ ہمیشہ ایک سٹینڈرڈ میں جیے، ان کا ایک مقام ہو، ایک اچھا ان کا لائف سٹائل ہو۔ وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ کم درجے پہ ہو، ان کی اولاد اچھا کھانا پینا رہائش وغیرہ ان کے پاس نہیں ہو، کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو ماں باپ کو سوچنی چاہیے۔ میں یہاں پہ ایک مثال آپ کو دوں گا۔ وہ مثال یہ ہے کہ ماں باپ ہمیشہ ایک اولاد کے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ مخلص جو رشتہ ہے وہ ماں باپ کا ہی ہے، لیکن آپ سوچیں کہ ماں باپ کہیں کسی جگہ پہ غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ غلطی کر جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ معاشرے کو دیکھ کے چلتے ہیں، ان کو معاشرے کو دیکھ کے اپنی اولاد کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، لیکن ان حفاظت کے چکروں میں آپ سمجھ لیں کہ زیادہ پیار کی وجہ سے، زیادہ اولاد کی سوچنے کی وجہ سے وہ کہیں غلطی کر جاتے ہیں، اور ایسی غلطی کرتے ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ جو بقیہ زندگی ہوتی ہے اولاد کی، وہ اس کا جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ ڈیفیکلٹ فیصلہ کرتے ہیں اولاد کے حق میں، بہت ہی ڈیفیکلٹ۔ اپنی خاطر تو اپنے وہ نظریے پہ تو ہوتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کا اچھا سوچ رہے ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہر شخص کامل نہیں ہوتا، اور ہر شخص کامل بالکل نہیں ہوتا۔ کامل صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو انسان کا سوچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو 70 ماؤں سے ہی زیادہ پیار کرتی ہے۔ تو وہ مثال یہ ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، ہمیشہ، لیکن کچھ جگہوں پر وہ غلطی کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے یا ایک لڑکے کو لے لیں مثال۔ ایک لڑکی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے، محبت کر بیٹھے کسی سے۔ آپ سمجھ لیں کہ لڑکا بھی کسی سے محبت کر بیٹھتا ہے، تو وہ کبھی اپنے ماں باپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ میں کسی سے محبت کر بیٹھی ہوں، یا میں نے نکاح کرنا ہے، یا میں نے کسی سے شادی کرنی ہے۔ یقین مانیں وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ وہ انگیج ہونا چاہتی ہے یا اپنے پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ماں باپ کی، وہ یہ ہوتی ہیں کہ ہماری بیٹی ایک ہمارا حکم مانے، ہماری بیٹی ہماری اطاعت کرے، ہماری بیٹی کا ایک اچھا لائف سٹائل ہو جو وہ طے کریں، جو ماں باپ طے کریں۔ لیکن اگر ایک لڑکی یا لڑکا خود طے کرنے کی کوشش کریں گے، پھر وہاں پہ آتی ہے بین والی صورتحال، پھر وہ بین لگ جاتے ہیں۔ پھر آپ سمجھ لیں کہ اولاد کی نظروں میں ماں باپ چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ماں باپ کبھی
اولاد کا برا نہیں چاہتے، میں نے بار بار آپ کو کہا کہ کبھی اولاد کا ماں باپ برا نہیں چاہتے، لیکن یہی صورتحال ہوتی ہے جہاں ماں باپ تھوڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے اسلام کا۔ اسلام کہتے ہیں کہ غیر محرم کا غیر محرم سے رابطہ کرنا حرام ہے۔ چلیں حرام ہے، ہم کہتے ہیں کہ حرام ہے، اور میں اس بات پہ 100% ایگری کرتا ہوں کہ حرام ہے۔ تو ایک لڑکا اور لڑکی جب محبت میں ہوتے ہیں اور جب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ بالکل 100% غلط ہے۔ یہ کیوں غلط ہے اور اس کے پیچھے عوامل کون سے ہیں جو ایک سچی محبت کرنے والے اور ایک سچی عشق کرنے والے بچوں کے درمیان، سچی محبت کرنے والے لڑکوں کے درمیان، لڑکیوں کے درمیان یہ سب کچھ جو ملنا ملانا ہے، جو باتیں کرنی ہے، یہ صورتحال کیوں پیش آتی ہے؟ یہ ماں باپ کی ہی وجہ سے آتی ہے۔ یقین آپ کو یہ جو بات میں نے کہی ہے وہ آپ کو بہت بری لگی ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ ایک کڑوا سچ ہے جو آپ کو سننا چاہیے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ماں باپ کو ہم نہیں بتاتے، جب ہم بچوں کے درمیان اتنی سپیس رکھتے ہیں کہ اگر کسی لڑکی نے پسند کی شادی کرنی ہے، لڑکے نے پسند کی شادی کرنی ہے، وہ ماں باپ کو نہیں بتا سکے گا، جب وہ ماں باپ سے چھپائے گا یہ بات، تو یقیناً وہ گناہ کی طرف جائے گا۔ اگر ان کا سچی محبت بھی ہوگی نا، فرض کریں اگر لڑکی نے سچی محبت کی، لڑکے نے سچی محبت کی، اگر لڑکے کے دل میں کوئی کھوٹ ہے، اگر لڑکے کے دل میں کوئی برائی کا آپ سمجھ لیں کہ ارتکاب کرنے کا ارادہ ہے، تو جب وہ چھپ چھپ کر باتیں کریں گے، چھپ چھپ کر وہ ملیں گے، تو یقین مانے میری، یقین اس بات پہ 100% آپ ایگری کریں گے کہ وہ پھر گناہ کی طرف مرتکب ہوگا۔ فرض کریں لڑکا اگر ایسی صورتحال میں، جو لڑکا کہتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو بھی نہیں پتا، میرے ماں باپ کو بھی نہیں پتا، برائی کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر میں لڑکی کو چھوڑ دوں گا۔ جب وہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ برائی کر لیتا ہے، اپنی ہوس پوری کر لیتا ہے، تو ہوس پوری کرنے کے بعد وہ لڑکا اس لڑکی کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اگر اس نے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ لڑکی کی زندگی تباہ ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہی ماں باپ ہیں کہ وہ اپنی لڑکی یا لڑکے کو اتنی سپیس نہیں دیتے کہ وہ اپنے دل کی بات